ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانی کے بہت ہی دن قریب آ چکے ہیں۔ 10 ذی الحج کو ہم مسلمانوں اچھا کی جی، قربانی پھر ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیان کا وقفہ ہے، اس وقفے اچھا کے جی، درمیان کسی نے اس قربانی کو زندہ نہیں کیا، اور جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے تو انہوں نے آ کے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ہم مسلمان قربانی کرتے ہیں میرے بھائیو، دیکھو قربانی کرنا ایک الگ بات ہے، کسی کا حق کھا کے کسی کا مال چھین کے قربانی کرنا الگ بات ہے۔ دیکھو کوئی ایک انسان چوری کرتا ہے، سود والا کام کرتا ہے، اور پھر وہ قربانی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی کا حلال کا پیسہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی کمائی حرامی کے ساتھ رہا ہے، حرام کے ساتھ کسی سے ماشاء چھین اللہ کے ماشاء اللہ، اور فحاشی کے کام کر کے، سود کے کام کر کے، سود کے اس نے اڈے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ انسان قربانی کر رہا ہے۔ دیکھو یار، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی ذات کی طرف سے یہ ایک اتنا بڑا دن ہمیں میسر ہوا، ہمیں ملا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخشا جاتا ہے۔ اللہ اس نیکی کے بدلے پتہ نہیں کتنے درجے زیادہ اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور پھر وہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ کسی سے چھینا ہوا مال، کسی سے زیادتی کی ہوئی مال سے قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کا نظام چلانے والی ذات ہے اس کو سب معلوم ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کیسے کما رہا ہے، کہاں سے لے کے آ رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، حرام کا ہے حلال کا ہے۔ اللہ کی ذات کو سب پتہ ہے، اللہ عز و جل کی ذات کو سارا پتہ ہے کہ انسان کیسے قربانی کر رہا ہے، جہاں کہاں سے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا نصاب ہم سب کو معلوم ہے، ہم کو پتہ ہے 52.5 تولے چاندی ہو، سونا ہو، اس کی مقدار یا مال تجارت ہو، اضافی مال گھر میں پڑا ہوتا ہے سال بہ سال جو استعمال ہی نہیں ہوتا، اضافی بڑا ہے گھر میں، اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر قربانی ہے کہ وہ مال کو بیچو، پیسوں کو بیچو، وہ پیسے اس مال کو بیچ کے جو پیسے ہیں اسے قربانی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس نقدی پیسے ہیں، جہاں 60,000 70,000 آپ کا پیسے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی سے آپ نے قرض لیا، قرض دے کر، یا آپ نے اتنی نوبت لے لی کہ میں آپ کو اس تاریخ تک قرض ادا کر دوں گا، پھر بھی آپ کے اوپر قربانی ہے۔ ہاں، آپ نے اس تاریخ تک قربانی کے بعد اس تاریخ تک آپ نے اس کو پیسے ادا کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو لوگ قربانی سے بھاگ رہے ہیں نا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں، یہ غلط کر رہے ہو اللہ کے بندو۔ اور اس کے بعد یہ جو دن ہے بہت بڑے دن، برکتوں والے دن ہے، رحمتوں والے دن ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی ذات کی عبادت کرنی ہے۔ اس کی عبادت افضل ترین عمل ہے یہ 10 دن کا، والفجر ولیال عشر۔ اچھا جی، ٹھیک میرے ہو گیا، بھائیو، یہ ٹھیک جو ہے جی، دن ہے ٹھیک یہ ہو گیا، بہت بڑے رحمتوں والے دن ہے ہمارے اوپر، جیسا رمضان کے اندر رحمت اللہ کی ہوتی ہے، ان دنوں کے اندر بھی اللہ کی طرف اچھا سے جی، رحمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا ہے اللہ عز و جل کی ذات ہمیں ٹھیک ہو نیک گیا، اعمال کرنے کی توفیق عطا اچھا، فرمائے، ہمیں قربانی حلال کے پیسوں سے کرنے کی ماشاء توفیق اللہ عطا جی، فرمائے، اور ماشاء لوگوں اللہ کے ماشاء اندر بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔